السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 33۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو توبہ الربیع بن نافع قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن ابی عروبہ عن ابی معشر عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، صحابی کے بعد جب قالا آئے اس سے پہلے انہو محذوف ہوتا ہے۔ صحابی ہو یعنی مذکر ہو تو انہو، اگر مؤنث ہے صحابیہ ہے تو انہا۔ اب یہاں قالت ہے، یہاں پڑھیں گے پہلے انہا قالت۔ اگر صحابی ہوتے مذکر ہوتے تو پڑھنا تھا انہو قالا۔ ان عائشہ انہا قالت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا، تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ، لطہوری ہی، پاکی کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے، و طعامی ہی، اور کھانے کے لیے۔ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ وکانت یدہ الیسری لخلائہ، اور آپ کا بایاں ہاتھ بیت الخلاء کے لیے ہوتا تھا۔ وما کان من اذن، اور اس طرح کے جو دیگر ناپاکی والے گندگی والے کام ہوتے ان کو اپنے بائیں ہاتھ سے صاف وغیرہ کرتے۔ واضح حدیث ہے، پچھلی احادیث کے معنی میں ہی ہے، راویوں پر بحث۔ پہلے راوی ہیں ابو توبہ الربیع بن نافع الحلبی الترسوسی رحمہ اللہ۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ صدوق حجۃ۔ یعقوب بن سفیان نے کہا ثقۃ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کہا ثقۃ حجۃ عابد۔ امام ذہبی صاحب نے کہا ثقۃ حافظ من الابدال۔ یہ 241 ہجری میں فوت ہوئے 10ویں طبقہ کے راوی ہیں، یعنی تبع تابعین کے کبار شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے راوی ہیں عیسی بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ابن ابی عروبہ سے، ان کا نام سعید بن ابی عروبہ ہے، ابو نضر البصری ہیں، ان کے بھی حالات پیچھے گزر چکے ہیں، ثقہ ہیں۔ عن ابی معشر، ابو معشر، ان کا نام زیاد بن قلیب الحنظلی ہے، ابو معشر الکوفی، ان کو امام اجلی، امام نسائی اور امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کہا ثقۃ۔ امام ذہبی صاحب نے کہا حافظ متقن۔ چھٹے طبقہ کے راوی ہیں، یعنی صغار تابعین کے ہم زمانہ ہیں۔ میم دال تا سین میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آپ 119 یا 120 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابراہیم سے مراد ابراہیم بن یزید بن قیس بن الاسود النخعی ہے۔ ابراہیم نخعی مشہور امام اور فقیہ۔ ابو عمران الکوفی، ان کی کنیت تھی ابو عمران الکوفی۔ ان کے بارے میں امام اعمش رحمہ اللہ نے کہا
کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ شہرت سے بچتے تھے، شہرت سے پرہیز کرتے تھے، اور یہ سکہ راوی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے کہا سکاتن، یہ سکہ ہیں، الا انہ یرسل کثیرا فقیہ، ہاں یہ بہت زیادہ مرسل روایتیں بیان کرتے تھے اور یہ فقیہ تھے۔ حافظ ابن حجر، حافظ امام ذہبی صاحب نے کہا الفقیہ کان عجبا فی الورع والخیر متوقعا للشہرہ رأسا فی العلم، یہ خیر اور ورع میں عجوبہ تھے، یعنی بہت ممتاز تھے اور شہرت سے بچنے والے تھے، اور علم کے اندر یہ بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ما ترک ابراہیم بعدہ اعلم منہ، ابراہیم نخعی نے اپنے بعد اپنے سے زیادہ عالم، بڑا عالم کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ 196 ہجری میں فوت ہوئے اور صغار تابعین سے ہیں، صغار تابعین سے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سند پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ منذری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مختصر سنن ابی داود للمنذری میں جلد 1 صفحہ نمبر 31 ہے، ابراہیم لم یسمع من عائشہ فہو منقطع، ابراہیم نخعی نے امی عائشہ سے نہیں سنا، یہ منقطع روایت ہے۔ یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ ابراہیم نخعی نے امی عائشہ سے نہیں سنا، یہ منقطع روایت ہے، یہ کہا ہے علامہ منذری رحمہ اللہ نے مختصر سنن ابی داود میں۔ اسی انقطاع کی طرف امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی مراسیل میں بھی اشارہ کیا ہے۔ حدثنا محمد بن احمد بن البراء قال قال علی بن المدینی، امام علی بن مدینی نے کہا ابراہیم نخعی لم یلقى احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت له فعائشہ قال هذا لم يروي غیر سعید بن ابی عروبہ عن ابی معشر عن ابراہیم وهو ضعیف، یعنی یہ انقطاع امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات نہیں ہے، انہوں نے تو کسی صحابی سے ملاقات کے ثبوت کا انکار کر دیا ہے، کسی سے نہیں ملے۔ یہ سند منقطع ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 33، لیکن اس کا شاہد پچھلی حدیث ہے جو سابقہ گزری ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 32۔ اسی طرح اسی حدیث کا شاہد امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جو صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو دائیں طرف پسند تھی، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، پاکی حاصل کرنے میں اور ہر اچھا کام میں، مشہور حدیث، یعنی یہ شاہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داود والی حدیث نمبر 33۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود علوم کے اندر اسی حدیث پر دراسہ کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 ہے، شیخ البانی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح امام نووی صاحب نے کہا وہو علی شرط مسلم، مسلم کی شرط پر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر کہا وہذا اسناد رجالہ کلہم ثقات رجال شیخین، یہ حدیث یعنی حدیث نمبر 33 اس کے راوی ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں سوائے ابو معشر کے، ابو معشر زیاد بن قلیب کے، اس کے علاوہ یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں، ان کی احادیث صرف صحیح مسلم میں ہیں، بخاری میں نہیں ہیں۔ پھر شیخ البانی صاحب نے منذری صاحب کا کلام نقل کیا ہے رحمہ اللہ کا
کہ ابراہیم نخعی امی عائشہ سے نہیں سنا، یہ منقطع ہے۔ اور اسی طرح کہا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں، جلد 1 صفحہ 518 ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مؤلف نے یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد ایک متصل سند بیان کی ہے، اور اس متصل سند میں جو متن ہے وہ حدیث نمبر 33 کے معنی میں ہے۔ وَلِذَلِكَ فقد ساقه المؤلف موصولا عقب هذا فقال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، یہ حدیث نمبر 34 ہے۔ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ۔ حدیث نمبر 34 میں ابراہیم نخعی اور امی عائشہ کے درمیان اسود نامی راوی ہے، یہاں اتصال ہے، انقطاع نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ وہذا اسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ سند یعنی حدیث نمبر 34 کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور امام راکی صاحب نے اسی کے بارے میں کہا، حدیث نمبر 34 کے بارے میں طرح و تصریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 ہے، اسنادہ صحیح۔ والحدیث اخرجہ الامام احمد، جلد 6 صفحہ نمبر 265، قال حدثنا عبد الوهاب، یعنی اسی متصل سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل بھی اس روایت کو لائے ہیں، جلد 6 صفحہ 265 ہے مسند احمد میں۔ ورواہ مغیرہ عن ابراہیم عن عائشہ اخرجہ احمد، جلد 6 صفحہ 170۔ ورواہ محمد بن ابی عدی عن سعید عن رجل عن ابی معشر عن ابراہیم عن عائشہ اخرجہ احمد ایضا، جلد 6 صفحہ نمبر 265۔ والبیہقی، اور سنن کبری بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 113۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں آخر میں والصواب عندی الروایت الموصولہ، میرے ہاں درست بات یہ موصول روایت ہے، موصول روایت کو لیا جائے گا، یہ جو 34 نمبر حدیث ہے۔ لأنها زیادة من ثقہ، کیونکہ یہ ثقہ کی طرف سے زیادتی ہے، وہما مقبول، اور وہ مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو کہا اپنی کتاب المجموع میں، جلد 2 صفحہ 108، رواہ احمد و ابو داؤد باسناد صحیح، اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الحمدللہ، اسی کے ساتھ ہماری بحث حدیث نمبر 33 پر مکمل ہوئی۔ اب ہم حدیث پر 34 پر دراسہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 34 کا متن حدیث نمبر 33 کے معنی میں ہے، ہاں اس کی سند پر ہم بحث کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث نمبر 34 بیان فرماتے ہیں، قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ۔ شیخ البانی صاحب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلے راوی ہیں محمد بن حاتم بن بزیع، یہ بصری ہیں، البصری۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، یہ 11ویں طبقہ کے راوی ہیں، یعنی تبع تابعین کے شاگردوں کا یہ طبقہ ہے۔ 249 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ، امام ذہبی صاحب نے کہا ثقۃ۔ دوسرے راوی ہیں عبد الوهاب بن عطاء، ان کو امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے، امام بخاری اور امام نسائی نے لیس بالقوی کہا ہے، امام ساجی نے صدوق لیس بالقوی کہا ہے۔ عبد الوهاب بن عطاء، ان کے مفصل حالات تہذیب الکمال
جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 509 میں ہے، راوی نمبر 3605 ہے۔ یہاں مفصل حالات لکھے ہوئے ہیں۔ امام ابن معین نے کہا یکتب حدیث، امام ابن معین کی دوسرا قول لیس بہ بأس، تیسرا قول ثقۃ۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں تمام اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا یکتب حدیثہ محلہ الصدق وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد راوی ہیں سعید۔ سعید سے مراد سعید بن ابی عروبہ ہیں۔ سعید بن ابی عروبہ، سعید بن ابی عروبہ یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، ثقہ تھے۔ ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ابو معشر زیاد بن قلیب، ان کے بھی حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن یزید نخعی سے، ان کے بھی حالات گزر چکے ہیں۔ وہ اسود سے، اسود کا نام الاسود بن یزید بن قیس النخعی الکوفی، مخضرم فقیہ۔ مخضرم اس صحابی، اس راوی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور وہ مسلمان بھی ہو گیا ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف نہ ملا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی محدثین نے مستقل کتاب الارسال لکھے ہیں کہ مخضرمی کون کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں۔ اسے کہتے ہیں مخضرمی صحابی، یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے اپنے دور کے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ۔ آپ 94 یا 95 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے، یعنی حدیث نمبر 34، پہلے یہ نوٹ کیا جائے کہ اس میں ابراہیم نخعی اسود سے بیان کرتے ہیں، اسود امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر 34 اور 33 دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ دوسری بات، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی تحقیق میں جلد 1 صفحہ نمبر 26 میں حکم لگایا اسنادہ صحیح۔ عبد الوہاب بن عطا سامع من سعید بن ابی عروبہ، عبد الوہاب بن عطا نے سعید بن ابی عروبہ سے سنا ہے اختلاط سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اختلاط سے پہلے سنا ہے، سعید بن ابی عروبہ کے اختلاط سے پہلے سنا ہے۔ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کی توجیہ تفصیل وغیرہ حدیث نمبر 33 میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ شیخ البانی صاحب نے کہا یہ موصول روایت 34 نمبر یہی راجح ہے اور یہی صحیح ہے۔ امام محدثین اس کو صحیح کہا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے شواہد سابقہ حدیث بھی ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی امی عائشہ کی حدیث وہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھے کام میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں دائیں ہاتھ کو پسند کرتے تھے، دائیں طرف کو۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔